الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر. زمین و آسمان حیرات استطاعت گزاری پر. زمین و آسمان حیرات استطاعت گزاری پر. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر. تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. میری نگاہ میں جھک جھک کے کر دیے سجدے. میری نگاہ میں جھک جھک کے کر دیے سجدے. جہاں جہاں سے حسن تقاضے یار ہوا. میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی اور اس کے احکام اور مسائل پر روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. سن 1446 ہجری مطابق 6 جون 2025 عیسوی. اور آج کے دن کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں.
خصوصاً اللہ رب العزت نے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کو بہت مبارک اور بہت ہی معطر بشار کہا ہے۔ اور ابھی ہمارے سامنے یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، اور خصوصاً ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور آج یوم عرفہ ہے۔ اس کے بعد کل کا جو دن ہمارے سامنے آئے گا وہ عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، عید قربان کا دن ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے ان 10 دنوں کی قدر کر رہے ہیں، اور جو دن گزرے ان دنوں کی قدر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اسی لیے ان دنوں کے بارے میں بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، رمضان کی اخیر عشرے کی راتوں سے بھی زیادہ ان دنوں کی قدر ہے۔ تو بہت ہی خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہوں نے ان دنوں میں خصوصی عبادتیں کی اور کر رہے ہیں، بہت خوش نصیب۔ اور آج کا دن یوم عرفہ کا دن، اس دن تو بہت ہی اللہ کا کرم جو ہے جوش مارتا ہے اپنے بندوں پر، اور آج ہی یہ دن شیطان جو ہے سب سے زیادہ اپنے آپ پر جو ہے غصہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ آج ہی کے دن وہ اپنے آپ پر غصہ کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ کا کرم جوش مار رہا ہے اپنے بندوں پر، اور میری پوری سال کی محنت اللہ تعالیٰ آج کے دن میں پوری ختم کر دیتا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے آج کے دن میں شیطان جو ہے مٹی لے کر اپنے چہرے پر مارتا ہے کہ میری پوری محنت اللہ نے بیکار کر کے رکھ دی۔ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سعودی عرب میں کیا نظارہ تھا، اللہ اکبر، کیا نظارہ تھا، کیسا خوشنما منظر، اللہ اکبر۔ کل کا دن تھا لوگوں کے لیے، اور آج ہمارے یہاں یوم عرفہ ہے ہندوستان کے اعتبار سے، تو وہ بڑے خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخصوص بندوں کی یہ مخصوص عبادت اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن ان کے ایسے ہیں کہ ان میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما ہذان الیومان، کہ یہ 2 دن کیا ہیں جن میں تم خوشیاں منا رہے ہو، کھیل اور تماشے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن جو ہیں یہ ہمارے تہوار ہیں۔ ہذان الیومان کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یہ زمانے جاہلیت کہ ہمارے یہ 2 دن ہیں جن میں ہم کھیل کود کرتے ہیں، اور یہ گویا کہ یہ 2 دن ہمارے تہوار ہیں۔ ایک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہا، اے لوگوں آج تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں یہ تمہیں 2 دن میں دے رہا، ایک یوم الاضحیٰ اور ایک یوم الفطر،
جو ہمارے سامنے کل یوم الاضحیٰ کا دن آنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، 10 سال وہاں پر آپ کا قیام رہا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 10 سال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ قربان کیا۔ کسی بھی سال میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ نہیں کیا، جبکہ محدث نظام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر مدینے میں رہتے ہوئے قربانی واجب تھی ہی نہیں۔ اتنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیش نہیں تھا، اتنی دولت نہیں تھی کہ قربانی واجب ہوتی، لیکن تب بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام کرتے اور ہر سال قربانی کرتے۔ اب اندازہ لگائیے جن کے اوپر قربانی واجب نہیں، تب بھی وہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان 2 دنوں میں قربانی ضرور کرتے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ قربانی یہ قربان سے نکلا ہوا ہے، قربانی یہ قربان سے نکلا ہوا ہے، اور قربانی کہتے ہی اسے کہ جس چیز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل کی جائے، اللہ کی قربت حاصل کی جائے، تو قربانی یہ قربان سے نکلا ہے۔ اور اسی لیے قربانی کے دن کی یہ عظیم الشان فضیلت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن خون بہا سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب نہیں۔ سب سے زیادہ خون بہانے کا عمل اللہ کے یہاں اس دن محبوب ہے، اور اسی تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا۔ تو حاصل میں گرا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان 3 دنوں میں جو نبی ہمارے سامنے کل سے آنے والے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ایسے ہیں کہ ان 3 دنوں میں ہم سبوں کو قربانی کے عمل کو انجام دینا ہے۔ آپ اس محبوب ترین عمل کو چھوڑنے جا رہے ہیں کہ جس محبوب ترین عمل کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ کیا، اس عمل کو آپ یا میں چھوڑ کر کبھی بھی اللہ کے قربت کو حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، اس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں اہتمام کے ساتھ قربانی کرنی ہے ان 3 دنوں میں، اور اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جو کہ ترمذی کی حدیث میں ہے، اور اسی حدیث کے اپنے ٹکڑے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ مسلمانوں تم قربانی کر کے قربانی کو بھول جاتے ہو، لیکن وہ اللہ اس قربانی کو جسے تم کر کے بھول جاتے ہو وہ یاد رکھتا ہے، اور اے مسلمانوں تمہارے لیے یہی قربانی کا قیامت کے دن ہم اس قربانی کے جانور کو
قیامت کے دن سامنے لائیں گے اور وہ قربانی کا جانور کھروں، سینگوں اور بال کے ساتھ ہم تمہارے سامنے لائیں گے۔ انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے عمل کی بہت قدردان ہے۔ کل قیامت کے دن اس بندے کے سامنے اس جانور کو کھڑا کریں گے کہ دیکھیے وہ جو تیری قربانی ہے، جو کہ آج اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آج تیرے سامنے کھڑا۔ کوئی نقول یأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واسلافها۔ آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ انسان تو جب اپنے جانور پر چھری چلاتا ہے اور چھری چلانے کے بعد زمین پر خون کا قطرہ گرتا ہے، ایک انسان زمین پر تیرے جانور کا خون کا قطرہ پانی میں گرتا ہے، تیرے اندر کی جذباتیت اور تیرے اندر کا تقویٰ اللہ پہلے ہی تقرب حاصل کرتا ہے۔ اگر تو نے اخلاص کے ساتھ، جذبات ابراہیمی کے ساتھ، جذبات اسماعیلی کے ساتھ، جذبات محمدی کے ساتھ اگر تم نے اللہ کے لیے قربان کیا ہے تو یہ تیرے جذبات اور یہ تیرا تقویٰ اللہ کے سامنے جو ہے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، زمین پر خون کا قطرہ بات۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت تم جب قربانی کرو تو وہی جذبہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، وہی جذبہ ہونا چاہیے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا جذبہ تھا، وہی جذبہ ہونا چاہیے جو حضور علیہ السلام اپنے جانور کو قربانی کرتے ہوئے جذبہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جذبہ جس طرح تھا وہی جذبہ تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف رسمی طور پر جانور کی قربانی کر دیتے ہیں، اندر کی جذباتیت، اندر کی قلبی کیفیت ہماری نہیں ہوتی۔ قلبی کیفیت ہونی چاہیے۔ جانور جس طریقے سے اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے روٹے بھی کھڑے ہونے چاہیے اور اندر سے یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے قربان کرنے کا حکم جانور کو دیا تھا، اگر اللہ آپ کی طرف سے ابھی ابھی میرے لیے حکم ہو جائے کہ ایک ساتھ تو بھی میرے راہ میں قتل ہو جائے تو اللہ بے حد راضی اور اس پر تیار۔ اسی لیے اللہ والے نے ایک جملہ کہا ہے کہ ایک انسانوں صرف رسمی طور پر قربانی نہ کرو، رسمی طور پر قربانی نہ کرو بلکہ جذبات ابراہیمی اور جذبات محمدی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ کہیں اندیشہ ہے، کہیں ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جانور یہ کہنے نہ لگے کہ اللہ میں تو تیرے لیے قربان ہو گیا تھا، لیکن یا اللہ یہ جو بندے ہیں جنہوں نے مجھے قربان کیا ہے ان کی دل کی کیفیت تو آپ دیکھیے کہ کیا انہوں نے جذبات ابراہیمی کو لے کر قربان مجھے کیا تھا یا جذبات محمدی کو لے کر قربان کیا تھا یا نہیں۔ اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھیے اور پوچھیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جان کر ہماری شکایت کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی عجیب جملہ، بہت ہی عجیب جملہ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو دل سے قربانی کرو۔ کیا کرو؟ دل سے قربانی کرو۔ تمہارا دل گواہی دینے چاہیے کہ یا اللہ یہ قربانی آپ کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا اور میرا جینا سب تیرے لیے ہے۔ دل یہ گواہی دے تو خوش دلی کے ساتھ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، دل کو چھوٹا کر کے نہ کرو، دل کو چھوٹا کر کے نہ کرو۔ اور اس فتیو بہا نفسن پر حضرات محدث نظام نے بہت ہی عجیب و غریب ایک گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تین کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ تین کے معنی ہیں خوشی، تو اس کے مقابلے میں بہت سارے لفظ تھے۔ فرحت بھی ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی کیا آتے ہیں خوشی کے، یہ لفظ بھی اللہ کے پیارے حبیب استعمال کر سکتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسرت، یہ بھی خوشی کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس کے مقابلے میں بشارت کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ان تمام لفظوں میں یہ معنی ہے، لیکن پھر تین کا لفظ کیوں اللہ کے پیارے حبیب استعمال کر رہے ہیں؟ تو تین کا لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ اصل میں تین کے لفظ میں جو مزہ اور جو مٹھاس ہے وہ فرحت اور مسرت اور بشارت کے لفظ میں نہیں، اور اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ تین کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسان دل سے خوش ہو، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیتوں میں ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو نوجوان بہت توجہ کے ساتھ سنیں، ان کے دل کی یہ بات ہے، ان کو مزے آنا چاہیے اس بات پر۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ نساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم دو تین چار نکاح کر سکتے ہو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نوجوانوں تم دو تین چار تک نکاح کر سکتے ہو۔ اور محدث نظام فرماتے ہیں کہ جب نوجوان نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد جو پہلی رات ہوتی ہے، اس رات کی خوشی دلہا اور دلہن ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت کیا خوشی ہوتی ہے، اسی خوشی کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے کہ جو خوشی اس وقت ہوتی ہے نئی نئی دلہن کے لیے پہلی رات پر، وہی خوشی سے نکاح کرنے کے لیے، وہی خوشی سے قربانی کرنے کا بھی حکم اللہ کے پیارے حبیب نے۔ یہ خوشی مطلوب ہے، یہ نہیں کہ بھائی دوسرا دے رہا ہے ہمارے بازو میں، ایک آدمی دے رہا ہے ان کے بچے گوشت کھائیں گے، ہمارے بچے کھا جائیں گے، یار ہم بھی دے دیں ایک حصہ۔ یہ سب خوشی، وہی خوشی مطلوب ہے جو نکاح کے موقع پر ہوتی ہے۔ اسی لیے تین کا لفظ لے کر آئے ہیں حضور علیہ السلام۔ تو بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم اور ارادہ کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ایسے ہی صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما هذه الازاہی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قربانی کا معاملہ ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بزرگ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے اچھل کر پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے حضور علیہ السلام؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْبَةٍ حَسَنَةٍ، بِكُلِّ شَعْبَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے ہر ایک بال کے نیچے تمہاری نیکی چھپی ہوئی ہے۔ بال
جانور کے بال کے نیچے تمہارے لیے ایک ایک نیکی چھپی ہوئی ہے. کتنے بال ہوتے ہیں جانور میں. اور میرے علم میں تو یہ ہے کہ آج تک جانور کے بالوں کو گنتی کرنے کے لیے کوئی مشین آج تک ابھی تک ایجاد نہیں. کوئی مشین آج کے سائنس کے دور میں بھی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی میرے علم کے مطابق. اب اندازہ لگائیے کہ کتنے بال ہے اور کتنی نیکیاں ہیں. اللہ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. ہمیں اس کی طرف پوری طرح متوجہ رہنا ہے اور دل و جان سے بہترین جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا. اور یہ کوئی مشکل کام ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ قربانی صرف ہمارے ہی طرف سے پائی گئی ہے. نہیں، پرانی امتیں بھی قربانیاں دی ہے. اور ایک بات سمجھیے کہ جو کام کٹھن ہو، اگر اس کام کو پہلے سے لوگ کرتے آئے ہیں تو وہ کام کٹھن اور دقت والا کام نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے اور عقل میں بات آنے والی ہے. تو یہ قربانی کا مسئلہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ پرانی قومیں دیتے آئی ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام 1,00,000 بھیڑوں کی قربانی دیتے تھے. 1,00,000 بھیڑ اور 22,000 بیلوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے تھے. اور خود ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے اور اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے دی ہے اور باقی کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انجام کیا. 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے دی ہے اور بتانا مقصود یہ ہے کہ 63 سال حضور علیہ السلام کی عمر رہے گی. ایج اگر رہے گی تو حضور کی 63 سال رہے گی. اس لیے اپنے ہاتھ سے 63 قربانی انجام دی. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 63. تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کی قربانی دی اور باقی حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے انجام دی. اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں میرے بھائیو، جہاں اپنی طرف سے قربانی کرو تو حضور کے نام سے بھی قربانی دیا کرو. حضور کے نام سے بھی قربانی دیا کرو، اس لیے کہ حضور نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی دی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہم حاذی امن لم یضحی من امتی. اے اللہ، یہ میری طرف سے قربانی ہے اور میری امت کے غریبوں اور مفلسوں کی طرف سے قربانی ہے. یا اللہ اسے قبول فرما. امن لم یضحی من امتی. دیکھیے، ہم سبوں کی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے ہیں. کیا ہم حضور کے نام پر قربانی نہیں دے سکتے؟ دیجیے. اگر آپ نے بڑا جانور دیا ہے تو 6 آدمی ہوں اور ایک حصہ جو ہے سب مل کر حضور کے نام سے دے دیجیے. اور اگر آپ کو اللہ نے اور وسعت اور طاقت دی ہے تو ایک بکرا ہی اللہ کے حبیب کے نام پر قربان کر دیجیے. اس لیے کہ آپ کی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب نے قربانی دی ہے تو ہم پر بھی واجب اور ضروری ہے کہ ہم ان کی طرف سے بھی قربانی دیں. تو قربانی دیجیے، اس لیے کہ قربانی کرنے میں بھی اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی. اور خوش دلی سے قربانی دیجیے، بہترین جانور قربانی دیجیے. حدیثوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ قربانی کے جانور کو اچھا کھلائیں گے بھی اور اچھا پلائیں گے بھی، اس کو موٹا تازہ کیجیے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ ساری چیزیں میزان عمل میں رکھی جائے گی جو انسان قربانی کے جانور کی محنت کی ہوگی. یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے
ہے کہ قربانی کا جانور جو گوبر وغیرہ کرتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے، یہ سب کے سب میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ جتنا چارہ کھلایا ہوگا قربانی کے جانور کو، وہ سارا کا سارا چارہ میزان عمل پر رکھا جائے گا۔ ہم لوگ قربانی کے گوشت کو لے لیتے ہیں، اس کی رسیاں، اس کے بال، اس کے کھر، اس کی اور دیگر چیزیں پھینک دیتے ہیں، لیکن کل میزان عمل پر یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی۔ تو قربانی کے جانور کی خوب محنت کیجیے، موٹا تازہ کیجیے اور دل سے کیجیے۔ اگر آپ نے اور میں نے اس کو دل سے کیا تو پھر جو ہے ہم اللہ کے یہاں محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے سبینو زہایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے جانور کو خوب موٹا تازہ کرو، اس لیے کہ کل پل صراط پر یہی جانور تمہیں لے کر گزارے۔ اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن حدیث ہے کہ پل صراط پر یہی جانور کام آئیں گے جس جانور کو آپ اور میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ تو پل صراط کتنا خطرناک راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ خطرناک تیز، اس پل صراط پر ہر ایک کو گزرنا ہے، اس کے لیے یہی سواری کا۔ میرے عزیزو، اللہ نے جس کو وسعت اور طاقت دی ہے، دل سے قربانی کے لیے ارادہ اور عزم کرے۔ 3 دن ہے قربانی، کل کا دن یعنی ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پھر کا دن، 12 ذی الحجہ کی اثر یعنی مغرب سے پہلے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قربانی جیسے اہم عبادت کی حلاوت یقینی طور پر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قربانی جیسے اہم عبادت کو زندگی بھر اللہ تعالیٰ میں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔